الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ صفحہ نمبر 74 نکالیں، صفحہ نمبر 74۔ اور کل ہم نے سبق شروع کیا تھا راشد منہاس کے بارے میں۔ سبق کا کیا نام تھا؟ بہادر پاکستانی ہواباز۔ اچھا، راشد منہاس جو ہے وہ کب پیدا ہوئے؟ 17 فروری 1951 کو۔ کب پیدا ہوئے؟ 17 فروری 1951 کو، اور کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حاصل کی تھی؟ تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ تعلیم لاہور اور راولپنڈی سے حاصل کی تھی۔ اچھا، کس قسم کی کتابیں پڑھنے کا شوق تھا انہیں؟ کس قسم کی کتابیں پڑھتے تھے وہ کتابیں پڑھتے تھے کس کے بارے میں؟ علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم کے حالات زندگی کی کتابیں پڑھتے تھے۔ اچھا، انہوں نے اپنی ڈائری میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کہ زندگی ایک بار ملتی ہے اور اس لیے اسے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہیے۔ راشد منہاس جو ہے وہ اپنے اساتذہ جو تھے نا، اس کے جو اساتذہ کرام تھے، استاد جو ان کے تھے، وہ ان سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے راشد منہاس سے۔ اچھا، اب اس کی جو تعلیم و تربیت تربیتی ٹریننگ اس کی وہ کب مکمل ہوئی؟ 15 اگست 1970 کو۔ 15 اگست 1970 کو ان کی تربیت جو ٹریننگ تھی وہ مکمل ہوئی، اور 2 دفعہ انہوں نے اکیلے جہاز اڑایا تھا۔ 2 مرتبہ انہوں نے اکیلے جہاز اڑایا تھا۔ اچھا، اب ہمارے ساتھ جو تیسرا پیراگراف ہے نا، اب یہ والا پیراگراف ہم پڑھیں گے۔ اچھا، تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ ایک ایک لفظ پر انگلی رکھنی ہے۔ چلے پڑھتے ہیں۔ تیسری اکیلی پرواز کے لیے جب راشد منہاس گھر سے روانہ ہوئے تو سب گھر والوں کو خدا حافظ کہا۔ تیسری اکیلی پرواز کے لیے جب راشد منہاس گھر سے روانہ ہوئے تو سب گھر والوں کو خدا حافظ کہا۔ جب آپ کا جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا تو ان کے استاد مطیع الرحمن نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ یہ سمجھے کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، اس لیے انہیں رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ جہاز رکا تو مطیع الرحمن فوری طور پر اس میں داخل ہوا۔ کس میں داخل ہوا؟ جہاز میں داخل ہوا۔ مطیع الرحمن جہاز کو اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ وہ پاکستان کا دشمن تھا۔ وہ پاکستان کے راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ راشد منہاس اس کی نیت سمجھ گئے۔ اچھا، اب جب وہ تیسری پرواز کے لیے جب وہ تیسری مرتبہ اکیلی پرواز اڑا رہے تھے تو کیا کیا کہ جب وہ گھر سے روانہ ہو رہے تھے تو اپنے سب گھر والوں کو وہ خدا حافظ کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے آپ لوگ گھر سے اسکول کے لیے نکلتے ہو تو آپ لوگ اپنی ماما کو خدا حافظ کہتے ہو نا، تو اسی طرح جب راشد منہاس بھی اپنے گھر سے روانہ ہو رہا تھا تو اس نے بھی اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کہا، اور ان کا جہاز جب رن وے جس پر آپ لوگوں نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا نا، جب یہ جہاز جو ہے وہ اڑتا ہے تو اس کے لیے اس کا اپنا ایک سڑک سا ہوتا ہے نا، روڈ ہوتا ہے۔ ان لوگوں یہ جہازوں کا اپنا روڈ ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو ان لوگوں کا جہاز کا اپنا راستہ ہوتا ہے اس کو رن وے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب اس کا جہاز رن وے پر جا رہا تھا، دوڑ رہا تھا، تو ان کے جو استاد تھے مطیع الرحمن، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کو رکنے کا اشارہ کر دیتے ہیں۔ تو راشد منہاس کیا سمجھتے ہیں؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاز میں کوئی خرابی ہے، اس لیے ان کے استاد انہیں رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ تو مطیع الرحمن جو ہے وہ
جہاز میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اندر چلا جاتا ہے اس میں. تو وہ کیا کرتا ہے کہ مطیع الرحمن جو ہے وہ جہاز کو اغوا کرنا چاہتا تھا. وہ اغوا کر کے اس کو بھارت لے جانا چاہتا تھا، اس جہاز کو اور راشد منہاس کو، کیونکہ وہ پاکستان کا دشمن تھا. تو وہ کیا کرتا کہ وہ راز معلوم کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوا تھا، پاکستان آیا ہوا تھا. تو راشد منہاس جو تھے وہ اس کی نیت کو سمجھ گئے. وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ مجھے اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ پیج نمبر 75 نمبر صفحے پہ آ جائیں. انہوں نے کنٹرول روم اطلاع دی. کنٹرول روم اطلاع دی مطلب اپنے جو کنٹرول روم ہے اس کا، تو وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے ان لوگوں کو اطلاع دے دی، خبر دے دی. کیا خبر دی؟ کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے. کیا خبر دی؟ کہ مجھے مطیع الرحمن جو ہے وہ مجھے اغوا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں جہاز کو اغوا ہونے نہیں دوں گا. لیکن جس جہاز میں ہوں میں اس کو اغوا نہیں ہونے دوں گا. راشد نے پوری کوشش کی کہ ان کا طیارہ اغوا ہونے سے بچ جائے. اسی کشمکش میں جب جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا گیا تو راشد نے اس کا رخ نیچے کی طرف کر کے اسے زمین سے ٹکرا دیا. اس وقت جہاز بھارت سے صرف 40 میل دور تھا. راشد نے نہایت بہادری سے دشمن کے ارادے کو ناکام بنا دیا. 20 اگست 1970 جمعۃ المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی. اب جب مطیع الرحمن جو ہے وہ جہاز کو اغوا کرنا چاہتا تھا، تو جب وہ اس کا رخ جو ہے وہ بھارت کی طرف موڑ دیتا ہے تو وہ راشد منہاس کیا کرتا ہے کہ وہ جو جہاز کا رخ تھا وہ نیچے کی طرف، زمین کی طرف کر دیتا ہے اور جہاز جو ہے وہ نیچے گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس وقت جہاز جو ہے وہ بھارت سے کتنے میل دور تھا؟ صرف 40 میل دور تھا. ٹھیک ہے، مطلب زیادہ دور نہیں تھا بلکہ بالکل نزدیک پہنچ گیا تھا. اب راشد منہاس جو ہے اس نے جو دشمن کے ناکام ارادے تھے، دشمن کے جو ارادے تھے وہ اس کو کیا کر دیتا ہے، وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وہ ان ارادوں کو اس نے ناکام بنا دیا. اور ان کی شہادت جو ہے وہ کب ہو جاتی ہے؟ 20 اگست 1970 کو. ٹھیک ہے، 20 اگست 1970 کو ان کی شہادت جمعۃ المبارک کے دن وہ شہید ہو جاتے ہیں. 20 اگست 1970 کو جمعۃ المبارک کے دن ان کی شہادت جو ہے وہ ہو جاتی ہے. حکومت پاکستان نے ان کی بہادری کے صلے میں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا. ہمیں راشد منہاس پر فخر ہے. حکومت پاکستان نے ان کی بہادری کے صلے میں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا. ہمیں راشد منہاس پر فخر ہے. اب پاکستان نے کیا کیا کہ ان کی جو بہادری کے صلے میں جو انہوں نے بہت بڑا کام سر انجام دیا، ان کے صلے میں پاکستان نے ان کو پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز، فوجی اعزاز نشان حیدر وہ عطا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ صفحہ نمبر 74 پر آ جائیں. دوبارہ پڑھتے ہیں. تیسری اکیلی پرواز کے لیے جب راشد منہاس گھر سے روانہ ہوئے. تیسری اکیلی پرواز کے لیے جب راشد منہاس گھر سے روانہ ہوئے تو سب گھر والوں کو خدا حافظ کہا. جب آپ کا جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا تو ان کے استاد مطیع الرحمن نے انہیں رکنے کا اشارہ کیا. وہ یہ سمجھے کہ جہاز میں کوئی فنی خرابی ہے، اس لیے انہیں رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں. جہاز رکا
تو مطیع الرحمن فوری طور پر اس میں داخل ہوا۔ مطیع الرحمن جہاز کو اغوا کر کے بھارت لے جانا چاہتا تھا۔ وہ پاکستان کا دشمن تھا، وہ پاکستان کے راز معلوم کرنا چاہتا تھا۔ راشد منہاس اس کی نیت سمجھ گئے۔ انہوں نے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، مجھے اغوا کیا جا رہا ہے، لیکن میں جہاز کو اغوا ہونے نہیں دوں گا۔ راشد نے پوری کوشش کی کہ ان کا طیارہ اغوا ہونے سے بچ جائے۔ اسی کشمکش کے اوپر لکھے الجھن، اسی الجھن میں، ٹھیک ہے، اسی کشمکش میں جب جہاز کا رخ بھارت کی طرف موڑ دیا گیا تو راشد نے اس کا رخ نیچے کی طرف کر کے اسے زمین سے ٹکرا دیا۔ اس وقت جہاز بھارت سے صرف 40 میل دور تھا۔ راشد نے نہایت بہادری سے دشمن کے ارادے کو ناکام بنا دیا۔ 20 اگست 1970 جمعۃ المبارک کو آپ کی شہادت ہوئی۔ حکومت پاکستان نے ان کی بہادری کے صلے میں پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر عطا کیا۔ ہمیں راشد منہاس پر فخر ہے۔ اس کی جو مشق ہے نا وہ پھر انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں کریں گے۔